پاکستان میں گزشتہ صدی کی آخری 1.5 سے 2 دہائیوں میں آنکھ کھولنے والی نسل آج کل عجیب مخمصے میں ہے۔ بچپن سے لے کر لڑکپن تک کے تمام معاملات تقریباً درست انداز میں چلتے رہے۔ انہیں جو بتایا گیا اس کے خلاف ان تک کچھ بھی نہ پہنچا۔ مثلاً مجاہد اور جہاد کا تصور جو دیا گیا تھا اس کے سوا کوئی دلیل ان تک نہ پہنچی۔ اسی طرح بین الاقوامی طاغوت کی تعریف میں بھی امریکہ، اسرائیل اور بھارت فٹ رہے، حتیٰ کہ یہود و ہنود کی تعریف بھی وہی رہی جو انہیں تعمیر شعور کے ابتدائی دنوں سے ملی تھی۔ پھر ملک کی سیاست میں تبدیلی آ گئی اور یک شعوری شاہراہ پر حادثے ہونے لگے۔ انتہا پسند سوچوں پر مبنی سیاسی ماحول میں روشن خیالی کی پھوار پڑنی شروع ہوئی۔ انٹرنیٹ نے دنیا کو ایک سکرین میں بند کر دیا۔ یوں فکری محاذوں پر ایک لامتناہی لڑائی شروع ہوئی جو کہ روز کسی نہ کسی شکل میں ہماری زندگیوں کی عام بحثوں میں جگہ بناتی ہے، خاص کر جب یہ مسائل مذہبی نوعیت کی معاشرتی روایتوں سے متعلق ہوں۔ اب عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی ایک ایسی ہی بحث نے جنم لیا ہے اور عید کہیں پیچھے رہ گئی ہے، جبکہ اس بحث کا ایک حتمی نتیجہ مسلمانان پاکستان کے سر پر سوار ہے۔ بحث کچھ یوں ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک شخص کی جانب سے قربانی کا متبادل نیک کام ڈھونڈنے اور بتانے کی کوشش کی گئی، اور اس کی پوسٹ کے مطابق وہ اس بار قربانی کے لیے مختص رقم کی جگہ پر ایک واٹر کولر عطیہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کے بعد سے اس کے حق اور مخالفت میں دونوں کیمپس صف آرا ہو گئے اور دلائل کی گولہ باری شروع۔ یہ گولہ باری دلائل تک محدود رہتی تو ٹھیک تھا، لیکن اب اس میں کفریہ فتووں کے کیمیکل ہتھیاروں نے بھی جگہ بنا لی ہے، اور تو اور یہ بھی کہ اس وقت علماء زمانہ بھی اس بحث میں برابر کے شریک ہو چکے ہیں۔ ان میں کچھ تو شوقیہ فنکار ہیں، جبکہ کچھ کے سامنے سوال رکھے جانے کی صورت میں وہ رائزن ہوتے ہیں۔ ایک جانب عوام کے رجت پسند طبقے کی جانب سے اس تمام تر بحث کو اسلامی عقائد کے خلاف عالمی سازش کا سلسلہ قرار دیا جا رہا ہے، تو دوسری جانب علماء نے بھی اس حوالے سے احادیث و سنت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے دلائل پیش کیے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ علماء مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے کے باوجود اس پر متفق ہیں کہ قربانی کا نعم البدل کچھ نہیں ہو سکتا، تو دوسری جانب قربانی کی شرعی حیثیت پر وہ متفق نہیں ہیں۔ مثلاً غامدی صاحب کے سامنے جب یہ سوال رکھا گیا تو انہوں نے واضح کیا کہ قربانی کی اپنی بطور عبادت فضیلت ہے، واٹر کولر لگوانا اپنے تئیں ایک نیکی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کا بدل نہیں ہو سکتی۔ قربانی ایک عبادت ہے، عمرہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے، اور قربانی، حج، عمرہ یہ تو اصل میں نظر کی تمثیلات ہے، اور یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ یعنی جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرستش کے تعلق کا اظہار کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں۔ جب میں روزہ رکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت کے تعلق کا اظہار کرتا ہوں۔ جب میں قربانی کرتا ہوں، میں عمرہ کرتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، یا نظر کی کوئی اور عبادت کرتا ہوں، تو اصل میں اس چیز کا اظہار کرتا ہوں کہ پروردگار آپ کی طرف سے اگر حکم آئے گا تو میرا مال بھی حاضر ہے، میری جان بھی حاضر ہے۔ جیسے زکوٰۃ کیا ہے، وہ بھی نظر ہے، وہ مال کی نظر ہے، لیکن یہاں ہم جان کی نظر پیش کرتے ہیں، اس کو ایک تمثیل میں ڈھال دیا گیا ہے۔ تو قربانی بہت بڑی عبادت ہے، قربانی کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ پھر سوشل میڈیا سٹار مفتی طارق صاحب کے آگے یہ مسئلہ پیش کیا گیا اور حوالہ بھی دیا گیا، جب ایک بہت ہی جید تابعی نے بھوکے کو چند اشرفیاں دینے کو قربانی سے افضل قرار دیا تو انہوں نے جواباً انہی تابعی کی روایت کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے قربانی کے روز ایک بکری ذبح کرنے کو بڑی رقم صدقہ کرنے پر افضل قرار دیا۔ تاہم مقبول سکالر انجینئر محمد علی مرزا کے مطابق تو قربانی واجب ہی نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے۔ انہوں نے پہلے 2 خلفائے راشدین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں استطاعت کے باوجود بھی قربانی چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں اسے واجب نہ سمجھ لیا جائے۔ تو اب کیوں ہم اس کو واجب نہیں سمجھتے؟ وہ دلیل ہے سنن الکبریٰ البہیقی میں اور مصنف عبد الرزاق میں صحیح سند کے ساتھ کہ سیدنا ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں خلیفۃ المسلمین بعض اوقات جان بوجھ کر قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ کہیں لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اب بدلتی ہوئی دنیا میں جہاں انسان شعوری ارتقاء کی نئی راہوں پر گامزن ہے، وہاں ایسے سوالات انسانی ذہن لازمی اٹھائیں گے۔ انسانی سرشت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور خاص کر یورپی نشات ثانیہ کی تاریخ کو مد نظر رکھیں تو مذہب، پھر وہ چاہے کوئی بھی مذہب ہو، اسے اس قسم کے سوالات اور بحثوں کا سامنا رہا ہے اور رہے گا۔ ایسے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ مذہبی شارحین ان کو سختی اور غیر منطقی انداز میں رد کرنے کی بجائے انہیں مذہبی اساس کے ساتھ انکارپوریٹ کرنے کا انتظام کریں۔ ایسے میں مذہب کی جدید تشریحات کی ضرورت ہوگی جس کو جدید انسان اپنی روحانی ضروریات کا نمائندہ مذہبی نظریہ سمجھے، ورنہ انسانی زندگی کو آگے تو بڑھنا ہی ہے۔ جو معاشرتی، تمدنی، معاشی، سیاسی اور قانونی پہلو زندگی کی دقیانوسی بیڑیوں سے اس کے آگے کے سفر کو لگام دینا چاہیں گے، تاریخ کا حصہ بن جائیں گے۔
اب بڑھتے ہوئے شہر، سکڑتا ہوا جدید رہائشی طرز تعمیر، نئی نسل کا غیر یقینی پن، دباؤ کا شکار معاشی حالات، تیزی سے تبدیل ہوتا ہوا خاندانی نظام اور سب سے بڑھ کر وقت کی قلت قربانی کی پوری رسم ذبیحہ کو شاید برداشت کرنے کے قابل نہ چھوڑے۔ ایسے میں کامیاب وہی مذہبی نظریہ ہوگا جو واٹر کولر، جو کہ بطور استعارہ استعمال کیا جا رہا ہے، کو ذبیحہ سے جوڑنے کا خوبصورت بندوبست کر سکے۔